بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مورکی کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں ہیں۔ ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید، ایک سالار عاصم بن عمرو نے کہا۔ ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں۔ ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ہے ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا۔ ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے۔ میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مورکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مورکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مورکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اگلے مورکے میں آتش پرستوں کا کوئی بھی سپاہی زندہ نہ جا سکے۔ ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ اب جو صورت ہمارے سامنے، اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے۔ آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائیں گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے۔ ہمارے جاسوس اس کوچ کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاع دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اس کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازیہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندوز غور کے ساتھ آ رہی ہے، وہ دلجہ تک جلد پہنچ جائے گی۔ بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندوز غور پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، سالار عاصم نے کہا۔ مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائی کی فوج کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے، انہیں جنگ اور باقاعدہ معرکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری بڑی کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے معرکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمرو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رست اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندوز غور کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا، لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگوار و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم اور فراست کی جنگ تھی۔
اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال وقائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزرتی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رکتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن معرکہ لڑے بغیر واپس آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ اور سالار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی، جن میں پیدل تھے اور گھوڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق دیا کہ ہندوس غور کی فوج دریا فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجا میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ یہ جنگی فہم اور فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ ہندوس غور کی فوج دلجا پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی تھی، خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہوا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینے کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دی، دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ ہندوس غور گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہے۔ سالار اعلیٰ ہندوس غور کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ ہندوس غور نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے، میں انہیں چونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھوڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانڈروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ ہندوس غور نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والے مدائن میں بتایا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آتا، ہمیں جھوٹی اطلاعیں دی گئی۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھوڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھوڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ہندوس غور کے لیے فتح بڑی آسانی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے تھے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن ہندوس غور نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن ہندوس غور نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط ہی نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتش کے پجاریوں، ہندوس غور نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں لوٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔
दुश्मन ने अपनी अगली सफ़ को पीछे करके ताज़ा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने एक और हमले के लिए चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घमसान का मौका रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज़्यादा थी और वो नीम जर्रापोश भी थे। मुसलमानों को यूँ महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टक्कर लेकर वापस आ गए हों। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे थे। मुअत्तदीन मुजाहिद ज़ख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने इस ख्याल से कि इनकी फ़ौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन इनके जिस्म शल हो गए थे। आतिश परस्त इन पर खै लगा रहे थे। इस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु की ज़ेर कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, इनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमान अपने सालार के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फ़ौज में बेइत्मीनानी साफ नज़र आने लगी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने जैसे अजीम सालार के ख़िलाफ़ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी इनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज़्यादा नफरी देखकर भी मुसलमान के हौसले टूटते जा रहे थे। इन्हें शिकस्त नज़र आने लगी थी। आतिश परस्तों ने भी एक भी हल्ला नहीं बोला। उन्दुज़गुर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अपनी फ़ौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चलें कि आतिश परस्तों की तरफ से एक दियो हुक्कल आदमी सामने आया और इसने मुसलमानों को ललकार कर कहा, जिसमें मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत है, आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेज़न था। फारिस में 1000 मर्द का लक़्ब इस जंगजू पहलवान को दिया जाता है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 1000 मर्द का मतलब था कि ये 1000 आदमियों के बराबर है। उन्दुज़गुर इस दियो को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में इसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुँचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहे और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। इसमें इतनी ताकत थी कि इसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने यह तरीक़ा अख्तियार किया कि वार कम करते उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। इस पर इन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु कमज़ोर और थका हुआ आदमी समझकर इनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर, कभी ऊपर से नीचे वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घुमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार इसने तलवार घुमाई जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु गर्दन काट देगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ये वार अपनी तलवार पर रोकने के बजाय तेज़ी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली हो गया तो वो घूम गया। इसका पहलू खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के आगे हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु इसी के इंतज़ार में थे। इन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बरछी की तलवार इसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने इसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार इसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने इसके सीने पर बैठकर हुक्म दिया कि इन्हें खाना दिया जाए। इन्हें खाना दिया गया। जो ही इन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इनफिरादी मौरके ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिश परस्त सालार उन्दुज़गुर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनाचे इसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फ़ौज की पूरी उम्मीद थी। यह आतिश परस्त समंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। इन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान ज़ाती जंग लड़ रहा था। इसके बावजूद इन्होंने डिसिप्लिन का दामन ना छोड़ा और भगदड़ ना मचने दी। इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अपने पहलों को इस तरीक़े से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो इनका मखसूस तरीक़ा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और इनके कपड़ों पर खून था जो इनके किसी ज़ख़म से निकल रहा था। चूँकि ईरानियों की नफरी ज़्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान इन्हीं का ज़्यादा हो रहा था। उन्दुज़गुर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताज़ा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। यह हमला ज़्यादा नफरी का था। मुसलमान
ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندوزغور کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اندوزغور نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مورچے سے آگے نکل گئے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں، ان میں سے 2000 گھوڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے، جب مسلمانوں کے گھوڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمان کے وہ سوار دستے جنہیں اندوزغور ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھوڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کو ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھوڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعد بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھوڑ سواروں کو پاپر کاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھوڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حلہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا محفوظ بھی مورچے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہ و بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھوڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مورچوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتش کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مورچے کو دلجا کا جہنم لکھا۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مورچہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندوزغور زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کے بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو اردو شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجا نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مورچہ لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو ابھی دلجا پہنچنا تھا اور کسرا اردو شیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندوزغور کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دلجا سے کئی میل دور تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اور اندوزغور مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندوزغور کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سو مارے گئے؟ دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے کماندار نے کہا یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہے۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار ایک نے کہا جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے،
सालार उंदुज़गुर लापता हैं। हमारे तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालारों के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे, मुसलमानों के पास घोड़सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो। इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम इनके जिस्मों की बोटियां बिखरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम इनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से ना जाने कितने 1000 घोड़सवार हम पर आ पड़े। हमें किसी को अपना होश ना रहा। सालार आली मुकाम जख्मी सिपाही हाँपते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा, कोई हुक्म देने वाला ना रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ मची। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नज़र आती थी। मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है। जाज़बिया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। इन्हें भी इसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तो मुझे इनमें सबसे ज़्यादा पुराने सिपाही नज़र आते हो। जाज़बिया ने एक अधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका नाम तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली की मैदान जंग से भागे आने की और झूठ बोलने की सज़ा क्या है। अगर आपने ये सुना है कि सालार उंदुज़गुर की फ़ौज मदीने की फ़ौज के हाथों कट गई है तो ऐसा ही सच है जैसा आप सालार हैं और मैं सिपाही। इस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब ज़मीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतीश की कसम मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूं। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नज़र नहीं आती। इनकी यह ताकत इस वक्त हम पर हमला करती है जब इन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ। सालार बहमन जाज़बिया ने कहा, तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गया और इन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद यह मुआरका किस तरह लड़ा गया। इनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो घोड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हज़ारों घोड़े थे। इनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नज़र नहीं आए थे। इतने 1000 घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें इस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रोंदना शुरू कर दिया। आली मुकाम, ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें ईमान की ताकत है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे। ये खुदाए वादहु ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ 20 ईमान वाले हुए तो वो 200 कुफ़ार पर गालिब आ जाएंगे। आतिश परस्तों का लश्कर और इनके साथी ईसाई भागकर दूर निकल गए। मैदान जंग में लाशें बिखरी हुई थी और एक तरफ माल गनीमत का अंबार लगा हुआ था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस अंबार के करीब अपने घोड़े पर सवार अपने फ़ौज से खिताब कर रहे थे। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे, कुरान का फरमान तुम सब ने अमली तौर में देख लिया है। क्या तुम आतिश परस्तों के लश्कर को देखकर घबरा नहीं गए थे? आने वाली नस्लें कहेंगी कि यह कमाल खालिद बिन वलीद का था। इसने अपने सवारों को छुपा कर रखा हुआ था और इन्हें इस वक्त इस्तेमाल किया जब दुश्मन मुसलमानों को काटने और कुचलने के लिए आगे बढ़ आया था। लेकिन मैं कहता हूँ ये करिश्मा ईमान की क़ुव्वत है। खुदा इनके साथ होता है जो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें और आगे जाना है। ये आतिश परस्तों की नहीं, अल्लाह की सरजमीन है और हमें ज़मीन के आखिरी सरे तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मैदान जंग फ़तेह व नुसरत के नारों से गूंज रहा था। इसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सिपाह में माल गनीमत तकसीम किया। मालूम हुआ कि अब के माल गनीमत पहली 2 जंगों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हस्ब मामूल माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीने भिजवा दिया। इस वक्त तक आतिश परस्तों के सालार बहमन जाज़बिया को पूरी तरह यकीन आ गया था कि उंदुज़गुर का लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया है और उंदुज़गुर ऐसा भागा है कि लापता हो गया। बहमन जाज़बिया ने अपनी एक सालार जाबान को बुलाया। तुम उंदुज़गुर का अंजाम सुन चुकी हो। जाज़बिया ने कहा, हमारे लिए कुसरा का हुक्म यह था कि हम दलजा में उंदुज़गुर के लश्कर से जा मिले। अब वो सूरत ख़त्म हो गई है। क्या तुमने सोचा है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हम और कुछ भी करें। जाबान ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। लेकिन जाज़बिया ने कहा, हमें अब कोई कार्रवाई अंधाधुंध भी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हमें तीसरी बार शिकस्त दे चुके हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि
وہ وقت گزر گیا جب ہم مدینے کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے۔ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینے والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلے سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے۔ جازیہ نے کہا کہ کسریٰ اردشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جابان نے کہا، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتش کی عظمت اور اس کی عزت کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ جازیہ نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسریٰ سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہوئی کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اس کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا، آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جازیہ نے حکوم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہوگا؟ جابان نے پوچھا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو۔ جازیہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور مہمان جازیہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریا و زاری تھی تو دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کے للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ 1000 آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکستہ خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوند کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پلٹ کر لوٹے ہیں، پھر صدمہ انہیں ہوا جب ان کے عزیز واپس نہیں آئے۔ بستی میں عورتوں کی آہ و فقاں سنائی دینے لگی۔ وہ اونچی آواز سے روتی، پھر تم زندہ کیوں آ گئے؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اس قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مسنع بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مسنع بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کے للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی طیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی ایک شاخ تھی، اس لیے وہ اجلا کہلاتا تھا۔ مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھا آئے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس قبیلے کے
ایک اور بڑے نے کہا ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ نہیں، عبدالاسود نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں اور خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے، انہوں نے کسریٰ کی رعایا ہو کر کسریٰ کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مسنع بن حارثہ کا وہ گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کرتا جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ہم انتقام کس طرح لیں؟ ایک نے پوچھا تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تمہارے دو جوان بیٹے دلجا کی لڑائی میں مسلمان کے ہاتھوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس اور مسلمان کی اپنی جنگ ہے۔ عبدالاسود نے کہا ہم اپنی جنگ لڑیں گے لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا، اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے دو بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریا فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبدالاسود اجلی ہوگا۔ اس طرح یہاں پر 31ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 32ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔